عزیزان گرام وقار، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا صاف مطلب آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا کہ جب آپ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں تو پورے اسلام میں رہو، مکمل مسلم رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماتا ہے اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیروں تلے یا اس کے قدموں کے نقش کے پیچھے نہ بھاگو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ایک تسلیم کیا ہے تو پھر اب دوسروں کی طرف مت دیکھو کہ دوسرے کیا کیا تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام کا جو کرائٹیریا ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اس کو آپ کو جان و دل سے ایکسیپٹ کرنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا۔ اسی کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، لیکن یہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بھی بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو آلریڈی ان کو تورات کی اور دوسری آسمانی کتابوں کی عبارات یاد تھی، اور وہ اپنی پرانی شریعت کے بہت جانکار عالم دین تھے۔ تو جب اسلام میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں داخل ہوئے۔ اب انہوں نے ایک طریقہ یہ سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جس دین میں وہ پہلے جس دین پہ وہ قائم تھے، اس میں اونٹ کا گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا، یہودی مذہب میں۔ اب اسلام لائے تو اب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب تو ہے نہیں، فرض بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ حلال ہے، چاہے تو کھا سکتا ہے۔ حلال کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے بس کھلا ہوا دروازہ ہے۔ واجب اور فرض کا مطلب ہوتا ہے مینڈیٹری ہو جائے، کمپلسری ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے سوچا بیچ کا ایک راستہ نکالتے ہیں، اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا، یہودی مذہب میں حرام ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اسلام پر کوئی نقصان بھی نہیں اگر نہیں کھاؤں گا تو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام میں اگر اونٹ کا گوشت نہیں کھائے گا تو پورا مسلمان نہیں بنے گا۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو دور رکھا کہ اونٹ کا گوشت میں نہیں کھاتا، تاکہ دونوں دین پر عمل ہو جائے۔ پہلے جس دین پر میں دین میں تھا، یہودی مذہب، اور اب جو اسلام میں ہوں، میں دونوں پر عمل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا اور فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ میرے کچھ عمل سے اس پر بھی ہو جائے، اس پر بھی ہو جائے۔ آج اس انداز سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نام ایسا رکھ لیا جائے اپنے بچوں کا کہ اگر یہ بچہ کہیں پر کسی غیر مسلم، نان مسلم آبادی میں چلا جائے تو وہاں پر بھی سیکولر رہ جائے، ہماری جماعت میں بھی سیکولر رہ جائے۔ اپنی آئیڈینٹی چھپانا یا اپنی شناخت چھپا کر کے اس دنیا میں جینا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ جب تم نے اسلام کو سچا دین سمجھا ہے اور اچھا دین سمجھا ہے تو پھر فخر کے ساتھ اسلام کو اپناؤ اور اس پر عمل بھی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو فقیہ، یہ غلام تھے، یہ ان کا آقا تھا صفوان، اور یہ حضرت فقیہ کو جب لے کر کے مکہ کے بازار میں چلتا تھا تو کیسے ان کے پیروں میں رسیاں ڈالتا تھا اور کھینچتا تھا، ایسی سڑک پر کھینچتا ہوا لے جاتا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، کوڑا، بیچ بیچ میں وہ مارتا بھی رہتا تھا۔
اور وہ اس بات پر کہ یہ مسلمان ہوا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ جیسے حضرت بلال کو تکلیفیں دی جاتی تھی، ویسے حضرت فقیہ کو یہ صفوان مارتا تھا۔ بیچ میں ایک جگہ ایک گبریلا نظر آیا اور اس صفوان نے دکھا کر کے کہا کہ فقیہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے، یہی تو خدا نہیں ہے جس کو تو بار بار احد احد کہتا ہے۔ تو حضرت فقیہ اس وقت غلامی کے دور میں ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، اور کسی ایک بڑے پیسے والے کے ہاتھ کے اندر ہے۔ وہ چاہتے تو یہ مصلحت کر سکتے تھے نا کہ چلو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے راضی رکھ لوں اور میرے خدا کو بھی راضی رکھ لوں، بلکہ وہ اس کے ہاتھوں میں رسی سے بندھے ہوئے کھینچے جا رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں۔ اور جب اس نے کسی ایک گبریلا کو دکھا کر کے کہا کہ یہ تیرا خدا ہے کیا، تو حضرت فقیہ نے اس وقت بھی کہا صفوان تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہی ہے، جو تجھے بھی پال رہا ہے اور مجھے بھی پال رہا ہے۔ اس نے لاتوں سے آپ کے منہ پر اتنا مارا کہ آپ نیم مردہ ہو گئے۔ حضرت فقیہ ایسا لگا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی سخت آزمائشوں کے وقت میں یہ نہیں سوچا کہ آدھا ادھر عمل کر لیا جائے۔ آج تو ایسے حالات تو ہے نہیں کہ کوئی تمہارے پیروں میں رسی باندھ کر کھینچ رہا ہو اور کوڑے مار کر پوچھ رہا ہو بتا تو مسلمان ہے یا پھر میرے دین پر ہے، لیکن زبردستی کچھ لوگ اپنے آپ کو منانے نکلے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں، ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں۔ یہ منافقت ہے، یا تو پھر اسلام سینے میں آیا ہی نہیں ہے۔ اسلام جس کے سینے میں گھر کر جائے وہ آگ کے تنور پر کھڑا ہو کر بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ عزیزان گرامی اوقات، بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں، روایات ہیں جس میں صحابہ کرام نے پہاڑ جیسی مضبوطی ہمیں دی ہے کہ اسلام پہ آنے کے بعد اگر پوری دنیا مل کر کے بھی ہلائے تو ہلو مت، اس لیے کہ تمہارا دین سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے، تم سب سے اچھے اور سب سے سچے دین پر قائم ہو، تو پھر یہ دنیا کو دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ایک آیت اور میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا آج کہ ہمارے ٹائی سوٹ بوٹ کو دیکھ کر کے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے، ہمارے چال چلن اگر تھوڑی سی ماڈرن کر لیں گے تو یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم پوش سمجھے جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف مینٹلٹی ہے، خام خیالی ہے، وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، اللہ نے جب قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک نہیں راضی ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں چلے جاتے، جب تک وہ تمہارے سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ سے یہی کہتے رہیں گے کہ جو کچھ بھی ہے تو یہ مسلمان۔ اسی لیے جب تم انہیں راضی کر ہی نہیں سکتے تو کیوں ان کی رضا کے پیچھے پڑے ہو؟ اس مولا کی رضا کی کوشش کرتے جو ایک سجدے میں تم سے راضی ہو جائے، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی کوشش کرتے جو تمہیں ایک بار محبت سے درود پڑھنے پر بھی راضی ہو جائے۔ عزیزان گرامی اوقات، آج زندگی کے جو طور طریقے اکثر نوجوانوں کے دیکھنے کو ملے کہ ہم نے اپنے جینے کے جو انداز بنائے ہیں، خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی باتیں کٹر پنتھی کی ہوتی ہیں، دقیانوسی ہیں، فنڈامنٹل ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں اور بہت پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سب شیطان ان کے دماغوں میں ڈال کر رکھا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ ہم جتنے پیچھے لے جاتے اتنے ہی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پیچھے لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترقی سے پیچھے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پیچھے آ جاؤ جہاں رسول اللہ کے قدم نظر آ جائیں۔ ہاں، ہمارا مقصد صرف اتنا ہے، جیو دنیا میں۔ اور آج جن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک صاحب
ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ چیز بیان بھی کی کہ ایک بڑے مغرب زدہ آدمی تھے، ہوتے ہمارے یہاں بھی، دیکھو امریکہ کیا کر رہا ہے، رشیا کیا کر رہا ہے، اتنی ترقی کر گیا اور یہ کیا کر رہے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہی رہتے دین پر اور دینداروں پر۔ ایک صاحب ایسے ہی ماڈرن خیالات کے ایک درسگاہ میں آئے جہاں ہمارے ایک عالم دین بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ بخاری شریف آج کی کتاب تو ہے نہیں، 1300 سال 1200 سال پہلے کی کتاب ہے، آج بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، سارے علماء کو پڑھائی جاتی ہے۔ اور کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیثیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ صاحب آئے تانا دیتے ہوئے، کہا مولوی صاحب امریکہ، رشیا، یورپ، چاند میں پہنچ گئے اور آپ ابھی بخاری میں ہی ہیں۔ یہ تان و تشریح کرنے کے انداز کچھ ماڈرن لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ہاں امریکہ چاند میں پہنچ گیا اور ابھی آپ 1200 سال پرانی بخاری میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عالم ربانی نے بہت اچھا جواب دیا، کہا اپنی خیر مناؤ، امریکہ چاند میں پہنچ گیا اور ہم مدینے پر پہنچ گئے اور تم بیچ میں ابھی لٹکے ہوئے ہو۔ تم نہ مدینے تک پہنچ سکے نہ چاند تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جیسے تنقید بازوں کو یہی تک کے لیے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جن لوگوں کے یہ خیالات ہیں کہ دین میں آنے کے بعد ہم پیچھے ہو جائیں گے، تو وہ لوگ ایسے ہی رہ جاتے ہیں، ایسے ہی رہ جاتے ہیں، نہ کوئی ترقی کر سکتے۔ دین کو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ترقی کے لیے آڑ ہے اور پھر جا کر کے دوسرے خیالات اپنانے لگ گئے۔